बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़याल टीवी के प्रोग्राम औज़ान के साथ मैं हूं अजमल सरोश। आज इल्म अरूज़ के असूलों पर तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में सबसे पहले बहर मुतकारिब जो पिछले लेक्चर में उसका आहंग मैंने समझाया था, उसकी मज़ीद कुछ सूरतों पे मैं बहस करूँगा और ये बताऊँगा कि इस बहर मुतकारिब के बुनियादी वज़न में क्या तब्दीलियाँ करके कुछ और जो औज़ान हैं वो किस तरह हासिल किए जाते हैं। तो ये बहर मुतकारिब का सालिम वज़न मैंने लिखा है, मुसम्मन सालिम वज़न, फ़ऊलुन 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 फ़ऊलुन। इसके बाद ये एक लफ्ज़ लिखा ऊपर मुसब्बग, तो ये एक ज़ाफ़ है, जिस ज़िहाफ़ भी उसे कहते हैं। ज़ाफ़ लफ्ज़ वाहिद है जिसका मानी होता है तब्दीली। इसकी मैं आगे मज़ीद वजाहत करता हूँ। तो ये आखिर के पे मैंने एक नया रुकन आपको नज़र आ रहा है, फ़ऊलुन के बाद फ़ऊलान। तो ये कैसे हासिल हुआ और ये इसका इस्तेमाल जो है वो जायज़ है या नहीं, तो इस तमाम बहस को मैं समेटूँगा और इस पे आज मैं तबसरा करूँगा। तो बहर मुतकारिब का जो बुनियादी रुकन है फ़ऊलुन, अगर ये 4 मरतबा हो एक मिसरे में और एक शेर में इस रुकन की तादाद 8 हो जाए, तो मैंने गुजारिश की थी कि इसे मुसम्मन कहेंगे। तो बहर का एक बुनियादी वज़न होता है, उस बुनियादी वज़न के अरकान में कुछ तब्दीलियाँ की जाती हैं, उन तब्दीलियों को ज़िहाफ़ का अमल कहते हैं और उन तब्दीलियों के ज़रिए कुछ नए औज़ान जो उस बहर के हैं वो दरियाफ़्त किए जाते हैं। इस बहर मुतकारिब के कुल 7 ज़िहाफ़ हैं, यानी 7 तरह की तब्दीलियाँ इसके बुनियादी रुकन में की जाती हैं। लेकिन उनमें से 3 जो ज़िहाफ़ हैं वो मैं समझाऊंगा इस लेक्चर में, और वही 3 ज़िहाफ़ से हासिल होने वाले जो नए अरकान इस वज़न में जो आएंगे आपको नज़र आएंगे, तो वो मुरव्वज़ हैं, उनमें शेर कहे जा रहे हैं। तो ये मुसब्बग जो मैंने लिखा है ये लास्ट पे मिसरे के आता है और इससे फ़ऊलुन को फ़ऊलान में तब्दील किया जा सकता है। अगर एक मिसरा आखिर पे ख़त्म हो रहा हो फ़ऊलुन पे और दूसरा मिसरा जो है वो आखिर पे फ़ऊलान पे ख़त्म हो रहा हो, तो इस तरह इन 2 अरकान का आखिर पे जो आना है वो जायज़ है और अरूज़ में इतनी रियायत जो है वो मौजूद है, तो इसे ये गलत ना होगा। तो लिहाजा मिसाल के तौर पे एक लफ्ज़ आ जाता है आखिर पे हवालात, हवालात। अब फ़ऊलुन पे ख़त्म जो है वो तो हवाला पे ख़त्म हो रहा है, हवाला फ़ऊलुन, हवालात फ़ऊलान, तो ये इस तरह आएगा। अब ये फ़ऊलान हासिल कैसे हुआ है? वो इस तरह हासिल हुआ है कि मुसब्बग जो है ये ज़ाफ़ जो है वो तस्बीग है, तस्बीग से मुसब्बग बना है। तस्बीग का मानी होता है कि आखिर पे जो रुकन हो, बहर का बुनियादी रुकन हो, उसके आखिर पे अगर सबब खफ़ीफ़ मौजूद है तो सबब खफ़ीफ़ के दरमियान में अलिफ़ का इजाफ़ा कर देना। अब ये लुन जो है ये सबब खफ़ीफ़ मौजूद है। सबब खफ़ीफ़ से क्या मुराद था? सबब खफ़ीफ़ वो 2 हरूफ पे मुश्तमिल लफ्ज़ जिसका पहला हर्फ मुतहरक हो और दूसरा साकिन हो। अब ये लाम के बाद अलिफ़ का इजाफ़ा करेंगे तो ये इसकी हालत जो है फ़ऊलुन से फ़ऊलान में तब्दील हो जाएगी। तो ये इस तरह इसी रुकन में से फ़ऊलान जो रुकन है वो हासिल हुआ। तो फ़ऊ, अब लाम के बाद अलिफ़ तो ला बन गया, फ़ऊ ला और नून आ गया, फ़ऊलान। तो लिहाजा ये बताने का मकसद ये है कि आपको बाज़ गज़लों में मिसरे ऐसे मिलेंगे जो आखिर पे फ़ऊलुन पे ख़त्म नहीं हो रहे होंगे, तो वो एक हर्फ की इजाज़त है अरूज़ में कि आप आखिर पे एक हर्फ बढ़ा सकते हैं, तो लिहाजा वो फिर फ़ऊलुन की बजाय फ़ऊलान। इसका एक मैंने मिसाल दी कि आखिर पे आप रख लेते हैं एक लफ्ज़ हवालात, तो वो हवाला फ़ऊलुन, तो ते अगर आ गई इजाफ़ी तो फिर वो फ़ऊलुन पे नहीं आएगा, फ़ऊलान पे आएगा, हवालात फ़ऊलान। तो इसकी वजाहत होगी। इसके बाद मैं मिसाल भी पेश कर देता हूँ कि एक मिसरा मेरे जहन में आ रहा है
کہ لکھ دیتا ہوں فلک کی نظر میں نہیں ہے ضمی ذات، فلک کی نظر میں نہیں ہے ضمی ذات۔ اب فلک کی فعول، نظر میں فعول، نہیں ہے فعول، ضمی ذات فعولان۔ اب فلک کی فعول ایک بن گیا، نظر میں فعول، نہیں ہے فعول، ضمی ذا فعول۔ اب آگے جو دال ہے تو اس کی اجازت ہے ایک حرف کی، تو اگر یہ آپ مصرع اس طرح لے کر آئیں گے اپنی غزل میں یا نظم میں تو یا کہیں پڑھیں گے تو اسے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ وزن تبدیل ہو گیا ہے، اتنی ایک حرف کی رعایت ہے، صرف یہ ہوگا کہ وہ فعول کی بجائے فعولان ہو جائے گا، ضمی زاد فعولان۔ تو اس طرح غزل جب چل رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک آدھ مصرع جو ہے وہ فعول کی بجائے فعولان پہ آ جائے تو وہ غلط نہ ہوگا بلکہ جائز ہے، اور اساتذہ کے ہاں بے شمار ایسی مثالیں موجود ہیں، جدید شاعری میں بھی بے مثال مثالیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں۔ بحر متقارب جو ہے اس کے آہنگ کی بناوٹ کے لحاظ سے، اس کی ساخت کے لحاظ سے، اسٹرکچر کے لحاظ سے مزید جو دو حالتیں ہیں وہ عروض میں مستعمل ہیں، موجود ہیں۔ تو وہ یہ کہ اگر جو بحر متقارب کا بنیادی آہنگ ہے یعنی کہ ایک مصرع میں 4 بار فعول آ رہا ہوتا ہے اور ایک شعر میں اس کی تعداد 8 ہو جاتی، جسے پھر ہم کہتے ہیں بحر متقارب مسمن سالم۔ اگر ہم ایک فعول جو ہے وہ کم کر دیں، پہلے مصرے میں ایک فعول کم کر دیں اور دوسرے مصرے سے بھی ایک فعول کم کر دیں تو ٹوٹل تعداد کتنی رہ جائے گی؟ 6 رہ جائے گی۔ اس مناسبت سے عربی میں سدس جو ہے وہ 6 کو کہتے ہیں اور مسدس 6 والا، یعنی ایک شعر میں ارکان بحر کی تعداد اگر 6 ہے تو اس مناسبت سے، اس مطابقت سے اس کا جو نام ہوگا وہ پھر مسمن نہیں رہے گا بلکہ مسدس ہو جائے گا۔ اور سالم اگر اس کے ساتھ کوئی اور رکن نہیں ہے، فعول نہیں ہے، کوئی اور تبدیل نیا کوئی رکن نہیں ہے تو ایک ہی کی تکرار ہے 6 بار شعر میں، تو اس لحاظ سے سالم کا لفظ آئے گا۔ کیونکہ اگر کوئی ضعف نہیں آئے گا، کوئی تبدیلی اس کے بنیادی رکن میں نہیں ہوگی تو تب تک وہ پھر سالم ہی رہے گا۔ جیسے ہی کوئی تبدیلی اس رکن میں آئے گی اور اس رکن کے ساتھ ایک اور نیا رکن آ جائے گا تو پھر یہاں وہ دیکھیں گے کہ وہ رکن کون سا، پھر اس اعتبار سے اس کے نام میں تبدیلی کی جائے گی۔ اب یہ 4 رکن میں نے لکھے ہیں وزن کے فعول، تو اس میں یہ ایک جو ہے اسے اگر مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے تو اس طرح یہ آپ کو 3 نظر آئیں گے۔ اب ایک شعر میں فعول کی تعداد 6 ہو جائے گی، پہلے مصرے میں 3 اور دوسرے مصرے میں 3، تو یہ اس طرح یہ بحر متقارب مسدس سالم ہو جائے گی۔ یہ بھی آہنگ جو ہے، یہ بھی وزن جو ہے بحر کا وہ مروج ہے، اور اس میں بھی شعراء جو ہیں وہ کلام کر رہے ہیں، شعر کہہ رہے ہیں، کلاسک میں بھی کہا گیا ہے اور جدید میں بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اگر ایک اور رکن جو ہے وہ محذوف کر دیا جائے، کاٹ دیا جائے، تو پھر ایک مصرے میں 2 فعول اور دوسرے میں 2 فعول، کل تعداد کتنی ہوگی؟ 4۔ اب اس 4 ارکان کی تعداد کی مناسبت سے یہ پھر مسدس نہیں رہے گی، یہاں لفظ آ جائے گا مربع، بحر متقارب مربع سالم۔ مربع لفظ ربع سے ہے، عربی میں ربع کہتے ہیں 4 کو، تو مربع 4 والی یا 4 والا سالم، یعنی کوئی اور نیا رکن بنیادی بحر کے بنیادی رکن کے ساتھ نہیں ہے، کوئی زحاف نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو بحر متقارب مربع سالم۔ اب اسی طرح وہ جو مسبغ کا قاعدہ ہے وہ مسدس کے آخری رکن پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے اور مربع کے آخری رکن پہ بھی اپلائی ہو سکتا ہے، یعنی فعول فعولان بھی ہو سکتا ہے، فعول فعول فعولان بھی ہو سکتا ہے، تو اور یہ جائز ہوگا۔ اگر ایک غزل میں ایک مصرع جو ہے
وہ فعولن 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 پہ آ رہا ہے اور دوسرا فعولن فعولن فعولان پہ آ رہا ہے تو وہ جائز ہوگا۔ اور اسی طرح ایک مصرع اگر مربع حیت میں، مربع ساخت میں فعولن فعولن پہ آ رہا ہے اور دوسرا فعولن فعولان پہ آ رہا ہے تو وہ بھی جائز ہوگا، غلط نہ ہوگا، اور اس طرح وہ شعر، اس شعر کو بے وزن شعر نہیں کہا جائے گا۔ اب میں نے گزارش کی تھی آغاز میں کہ کچھ اس کے وہ میں آہنگ متقارب کے بتاؤں گا جو اس بنیادی رکن کے ساتھ ایک آدھ دو رکن لگانے سے نئے وزن جو ہیں وہ دریافت کیے گئے، عروض میں مستعمل ہے۔ تو لہٰذا 3 زحاف جو ہیں وہ آج میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے تو لفظ میں زحاف کی وضاحت کرتا ہوں، پھر اس کے جو مضاحف اوزان ہوں گے یعنی زحاف والے وزن ہوں گے وہ اب میں ان پہ بات کروں گا۔ لفظ جو ہے ضاف، زے ہے اور فے، ضاف کا معنی ہوتا ہے تبدیلی، بدلاؤ، اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تیر کا اپنے ہدف سے، اپنے نشانے سے ہٹ جانا، پرے چلے جانا، تو اس کو ضاف کہتے ہیں۔ اس کی پھر جمع ہے زحاف، تبدیلیاں، تغیر۔ اب بحر متقارب میں کے جو زحاف ہیں، جو ضاف ہیں، وہ 7 ہیں۔ 7 طرح کے تغیرات کے ذریعے اس بحر میں مزید بنیادی وزن کے علاوہ کچھ اور اوزان جو ہیں وہ نکالے جا سکتے ہیں اور نکالے گئے ہیں۔ تو اب یہ 3 میں زحاف جو ہیں وہ آج بتاؤں گا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ میں بتا چکا ہوں، تسبیغ جسے کہتے ہیں۔ تسبیغ کا معنی ہے تمام کرنا، اور اس سے پھر مسبغ فعولان جو حاصل ہوا اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ اب ایک ضاف ہے کسر۔ کسر کا معنی ہوتا ہے کوتاہ کرنا، چھوڑ دینا، مختصر کرنا۔ تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو بنیادی رکن ہے فعولن، اب اس کا یہ جو حرف آخر ہے فعولن کا، نون، اسے اگر کاٹ دیا جائے تو پیچھے جو ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف موجود ہے لام، اس کی حرکت کو ساکن کر دیا جائے تو اس کی حالت کیا رہ جائے گی؟ فعول رہ جائے گی، فعول۔ تو یہ ایک جو کسر کا زحاف ہے، یہ جو رکن ہے فعولن سے اس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ پھر سے سن لیں کہ کسر کا معنی کوتاہ کرنا، چھوٹا کرنا، مختصر کرنا۔ بنیادی رکن جو متقارب کا فعولن ہے، اس کا حرف آخر یعنی جو لن سبب خفیف ہے، سبب خفیف کا حرف آخر نون اگر ختم کر دیا جائے اور لام کو ساکن کر دیا جائے، حرکت اس کی ختم کر دی جائے تو پیچھے کیا رہ جائے گا؟ فعول۔ تو یہ فعول جو ہے فعولن 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 فعول، مسمن حالت میں، مسدس میں فعولن فعولن فعول، مربع حالت میں فعولن فعول فعولن فعول فعولن فعول، یہ مربع حالت میں اس طرح یہ وزن جو ہے استعمال کیا جائے گا۔ نیز ایک اور میں وضاحت کرتا چلوں کہ اس سے پہلے ایک ضعف ہے حذف، اور حذف کا اور کسر کا یعنی محذوف کا اور مکسور کا بھی شعر کے اندر، ایک شعر کے اندر پہلا مصرع جو ہے وہ آخر پہ فعول پہ ختم ہو رہا ہو، دوسرا مصرع فعل پہ ختم ہو رہا تو وہ بھی جائز ہوگا، اس میں بھی آپ یہ نہیں کہیں گے کہ شعر بے وزن ہو گیا۔ تو یہ بھی اس کی میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ دوسرا جو ضعف ہے وہ ہے حذف۔ حذف کا معنی ہوتا ہے نکال دینا، ساکت کر دینا۔ تو اس سے اب یہ مراد ہے کہ جو متقارب کا بنیادی رکن ہے فعولن،
फ़ऊ वतद मजमू है, तो वतद मजमू के बाद जो सबब खफीफ आ रहा है लुन, तो इसको अगर हम काट दें, निकाल दें, साकित कर दें, तो फिर खफीफ को अगर निकाल दिया जाए, साकित कर दिया जाए, तो पीछे फ़ऊ बचता है। अब फ़ऊ जो है वो एक गैर मानूस लफ्ज़ मालूम होता है, तो इसे मानूस करने के लिए, आम फहम बनाने के लिए इसे तब्दील कर दिया जाता है इसी के वज़न पे जो लफ्ज़ है फ़अल। फ़अल तो अब फ़ऊलुन 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 फ़अल, मुसम्मन हालत में फ़ऊलुन 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 फ़अल, मुसद्दस हालत में फ़ऊलुन फ़ऊलुन फ़अल, मुरब्बा हालत में फ़ऊलुन फ़अल। अब फ़अल का, अब ये फ़अल जो हासिल हुआ है, तो इसे हम, ये किस ज़ाफ़ से हासिल हुआ, किस तग़य्युर से हासिल हुआ है? हज़्फ़ से। तो हज़्फ़ से हासिल किया गया फ़अल जो है ये कहलाएगा महज़ूफ़। और इससे पहले जो हमने बुनियादी रुकन में तब्दीली करके रुकन एक हासिल किया था फ़ाउल, तो वो कसर ज़ाफ़ से हासिल हुआ था, और कसर ज़ाफ़ से हासिल किया गया रुकन जो है फ़ाउल, वो कहलाएगा मकसूर। फ़ाउल तो ये मकसूर कहलाएगा। अब एक मैं शेरी मिसाल भी पेश करता हूँ एक शेर की, लेकिन एक बार समझ लें कि मुसम्मन वज़न हैत रख लेते हैं, मुसम्मन हैत रख लेते हैं इस वज़न की, और मैं वज़न लिखता हूँ कि फ़ऊलुन 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 और फ़अल। इसी तरह अब इस तरह ये जो मैंने वज़न लिखा है, अब ये देखें कि मुतकारिब मुसम्मन सालिम में यहाँ भी फ़ऊलुन था। अब उस रुकन में तब्दीली की गई, कौन से ज़ाफ़ के तहत? जो ज़ाफ़ आया है वो हज़्फ़ ज़ाफ़ के तहत किया गया। अब सालिम के बजाय ये रुकन जो हासिल हुआ है इसे ये महज़ूफ़ कहलाता है। तो अब बहर का जो नाम होगा वो हो जाएगा मुतकारिब मुसम्मन महज़ूफ़। मुसम्मन से क्या मुतकारिब, ये बुनियादी रुकन बता रहा है ये बहर का, कि ये मुतकारिब का बुनियादी रुकन है फ़ऊलुन। मुसम्मन के इन्हीं अरकान की तादाद एक शेर में 8 होगी। महज़ूफ़ कौन सा है? ये वाला। अब यहाँ सालिम नहीं है, यानी फ़ऊलुन नहीं है, और उसकी जगह फ़ाल आ गया। अब शेर अगर चल रहा हो, एक मिसरा फ़ाल पे हो और दूसरा फ़ाल की जगह फ़ऊल आ जाए, तो इस तरह ये जायज़ है, फ़ाल जो है फ़ऊल में तब्दील हो सकता है। तो और ये जो महज़ूफ़ और मकसूर, फ़ऊल जो है वो मकसूर था और फ़ाल जो है महज़ूफ़ है, तो महज़ूफ़ और मकसूर का इज्तिमा शेर में जायज़ है, और इसकी शेरी मिसालें बेशुमार मौजूद हैं। एक तो अल्लामा इकबाल का शेर है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमंद। अब इसकी मैं शेर की वजाहत कर देता हूँ कि मुतकारिब मुसम्मन महज़ूफ़ मकसूर। अब इस तरह लिखने का मकसद ये है कि
اگر ایک مصرے میں مکسور آخر پہ رکن آ جائے اور اس سے اوپر والے میں محذوف آ جائے تو دونوں کا اجتماع شعر میں جائز ہے. لہٰذا اس طرح وزن جو ہوگا وہ ہوگا فعول 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 معذوف فعل اور مکسور فعول. اب علامہ اقبال کا جو شعر ہے پھر سے سن لیں کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے. محبت، اب محبت جو لفظ ہے بے پہ شد ہے اور شد والا جو حرف ہوتا ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، 2 بار شمار کیا جاتا ہے. محبت تو محب فعوا بت لن، محبت فعول، مجھے ان جوانوں فعول سے ہے. اب یہ سے ہے جو ہے، اس میں لفظ جو سے ہے اس کی جو بڑی یہ نظر آ رہی ہے، بڑی یہ کو گرامر کی زبان میں یائے مجہول کہتے ہیں، چھوٹی یہ کو یائے معروف کہتے ہیں. ان کا فرق کیا ہوتا ہے کہ بڑی یہ جو ہے یائے مجہول وہ اپنی پوری آواز نہیں رکھتی اور جو چھوٹی یہ وہ اپنی پوری آواز کے ساتھ ادا ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو یہ ہے سے کے بعد، سین کے بعد سے لفظ میں، تو یہ ہندی الفاظ جتنے ہیں ان میں مطلب کہ یہ ہم جو کچھ حروف جو ہیں وہ قواعد جو ترتیب دیے گئے اساتذہ نے جو ترتیب دی ہیں ان کے تحت ان کو ہم ارکان کے مطابق کہیں اگر گرانا چاہیں تو گرا سکتے ہیں. عموماً چھوٹی یہ لفظ میری کی یہ گرا دی جاتی ہے، لفظ تیری کی یہ گرا دی جاتی ہے، اسی طرح لفظ سے کی یہ جو ہے وہ علامہ اقبال نے یہاں گرائی ہے. اور اس طرح آہنگ میں جو اس مصرے کی صوت آ رہی ہے وہ یہ کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے نہیں آ رہی، تو لہٰذا سہے فعل. تو اب اس کی ترتیب جو اگر کی جائے اس کو اس اوپر والے رکن فعل پہ اگر دیکھا جائے تو پھر اس کے مطابق یہ سہے آئے گا. تو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، فعول 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 فعل. اگلا ہے ستاروں پہ جو ڈال، ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اب ستاروں فعول، پہ جو ڈا فعول، لتے ہیں فعول، کمند. اب اس کی صوت جو ہے وہ فعل پہ نہیں، کمند فعول. اب نون تک رہتا تو فعل ہوتا، کمن فعل. اب دال جو ہے وہ اس کے ساتھ اس لفظ میں جو ہے تو اس کے مطابق اس کا آہنگ جو ہوگا وہ فعل نہیں ہوگا، فعول ہوگا. تو اب لہٰذا پہلا جو مصرع ہے اس کا وہ جس رکن پہ ختم ہو رہا ہے وہ فعل ہے، سہے. اور دوسرا مصرع کمند لفظ پہ ختم ہو رہا ہے اور یہ فعل پہ نہیں، فعول پہ. تو اس طرح شعر کے اندر فعل اور فعول کا اکٹھا آنا جو ہے وہ جائز ہے، اجتماع جو ہے وہ جائز ہے. تو آج یہ جو آہنگ میں نے متقارب کا بتایا ہے، فعول 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 فعل، فعول 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 فعل، تو یہ مسمن حیت ہے. یعنی مسمن حیت دو مصرے جو ایک شعر ہے، ایک شعر میں ان ارکان کی تعداد 8 ہوگی اور آخری رکن جو ہے وہ سالم نہیں ہوگا، فعول کی بجائے فعل یا فعول ہوگا. تو اس طرح اوپر جہاں فعل آئے گا وہاں اسے ہم محذوف سے شمار کریں گے، جہاں فعول آئے گا وہاں اسے ہم مکسور شمار کریں گے. آج کا یہ لیکچر نمبر 3 جو ہے، تیسرا لیکچر جو ہے یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. وہ احباب و دوست جو عروض کے اسباق جو ہیں وہ سن رہے ہیں اس چینل کے ذریعے، ان سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اس چینل کا باقاعدہ حصہ بنیں، اور جتنی بھی اس چینل پہ ویڈیوز موجود ہیں
ان کو لائک بھی کریں اور کومنٹس کر کے اپنی پسندیدگی کا اظہار بھی کریں. تو لہٰذا میں آج اس لیکچر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. مزید انشاءاللہ اس کے یا اس کی ایک دو اور صورتیں ان پہ مزید گفتگو جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہوگی.